تو ہمیں اب پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس لیکوڈ انجینئرنگ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا بیہیویئر جو ہے، جو بھی ہم روزمرہ معاملات، ہماری سوچ، ہمارے سوچ کے اوپر جو پرائورٹی ہے، جو چیز ضروری سمجھتے ہیں ہم، جہاں پہ ہونا ضروری سمجھتے ہیں، یہ ہمارا سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا، یہ دماغ کے اندر ایک خاص سسٹم ہے، وہ واٹر کا میکانزم جو ہے نا وہ سنبھالتا ہے. تمام تر معاملات پانی کے تھرو ہوتے ہیں. پیٹیوٹری گلینڈ کہتے ہیں اس کو. دیٹ گلینڈ از ان سائڈ دا لمبک سسٹم. وہ گلینڈ جو ہے وہ ماسٹر گلینڈ ہے، اور وہ جتنے بھی کیمیکلز پانی کی شکل میں جسم کے اندر الگ الگ جگہوں کے اوپر اس نے جیسے میں آپ کو آسان کر کے بتا دوں ورنہ لوگ بہت زیادہ مشکل میں نہ پڑ جائیں. مجھے جب بھوک لگتی ہے تو مجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ مجھے بھوک لگی؟ زبان پیاس تو بتا سکتی ہے، زبان بھوک تو نہیں بتا سکتی. تو کوئی یہ سوچے کہ زبان کے خشک ہونے سے پیاس لگتی ہے، تو ایسے نہیں ہوتا. مگر جو مجہول مفروضہ ہے وہ یہی ہے کہ زبان خشک ہو جائے تو اس کا مطلب ہے پیاس لگتی ہے. حالانکہ پیاس لگنے، شدت کی پیاس میں بھی زبان جو ہے وہ طری رہتی ہے. بہرحال بھوک جب لگتی ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے انسان کو کہ بھوک لگی؟ جو سٹمک کی انر لائننگ ہوتی ہے، ادھر ایسڈ کا جو ریشیو ہے، جو سیلز کے اندر ہائیڈروکلورک ایسڈ کا جو کانٹینٹ ہے وہ بڑھتا ہے، اور جو انر لائننگ ہے اس کی میسو ریگرس موومنٹ کے تھرو وہ والے کیمیکلز کم ہو جاتے ہیں سیلز کے اندر. تو جیسے ہی وہ والے کون سے کیمیکل کے جو اس کو ضرورت ہے آکسیڈیشن کے لیے، تو ان کیمیکلز کی کمی جو ہے وہ اطلاع دیتی ہے اس بیلنس کو. جیسے پانی کی ٹینکی میں وہ جو گیج ہوتی ہے نا، وہ جو ببل ہوتا ہے، وہ جیسے نیچے جاتا ہے تو فلو شروع کر دیتا ہے پانی مین ٹینک کے اندر. بالکل اسی طریقے سے دوا کے اندر بھی یہی میکانزم ہے کہ جیسے ہی کیمیکلز کی جو مقدار ہے وہ سیلز کے اندر اس ریشیو سے کم ہوتی ہے، تو اس کم ہونے کی ریشیو سے دماغ کا پیٹ کے اندر ان کیمیکلز کی ریشیو کم ہوئی ہے، اور دماغ کے اندر الارم بج جاتا ہے پیٹیوٹری گلینڈ کا. تو وہ اس کو وہ والا کیمیکل جو ہے وہ اطلاع دیتا ہے کہ اس کی کمی یہ اطلاع دیتی ہے کہ اب یہ جو ہے نا بھوک کا احساس پیدا کیا جائے. بات آسان ہے کہ اردو میں بتا رہا ہوں، اس کی بہت ٹیکنیکلٹی ہے، مگر بہرحال میکانزم ایسے ہی ہے. تو انسان کے اندر پھر وہ جدت پیدا ہوتی ہے کہ میں کچھ تلاش کروں اور کچھ کھاؤں. اس کو ہر اچھی بری چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس وقت جب اس کو بھوک لگی ہوتی ہے. اس کی بھوک کی جتنی بھی ضرورت ہو اس سے زیادہ ہی اس کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس وقت، بیکاز وہ کیمیکل جو ہے وہ اس کو آئسولیٹ کر دیتا ہے. پیچوٹری گلینڈ ایک پیٹ کے اندر ایک خاص کیمیکل ہے، میں کیمیکل کے نام نہیں بتا رہا آج کیونکہ ہر دفعہ کیمسٹری شروع ہو جاتی ہے ہماری. تو وہ آپ کو یہ میکانزم سمجھانا کیوں ضروری تھا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ انسان یہ سارا کا سارا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ پانی کے تھرو چلا رہے ہیں. یہ سارے کیمیکلز پانی میں ہوتے ہیں، پانی کے بنے ہوتے ہیں. مائٹوکونڈریل پروٹین بریک اپ کے تھرو یہ سارا کا سارا معاملہ چل رہا ہے ہمارے اندر. لوگ کیا کہیں گے؟ اس کا پانی سے کیا تعلق ہے؟ انسان کی اس کیمسٹری سے کیا تعلق ہے؟ یہ معاملہ سمجھانا اس لیے ضروری تھا آپ کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ فطری نظام ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. پاپ کلچر، جس کو پاپولر کلچر کہتے ہیں، یہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ میں وہی کروں کہ جہاں پہ یہاں پہ جو چیز موضوع ہیں، تاکہ لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں. جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ہاتھ سپرد کر کے واپس پلٹ گئے، تو انہوں نے جو دعا کی، اس دعا میں ساری کی ساری کیمسٹری انہوں نے واضح کر دی. وہ دعا بڑے غور سے سمجھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے میں اتنی گہری تمہید کیوں باندھ رہا ہوں. کہ یہ والا معاملہ اگر کسی کو سمجھ آ گیا تو دنیا سے لڑنا بہت ہی آسان ہو جائے گا اس کے لیے. دنیا کی سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ دنیا کے پیچھے چلتی ہے. تو اس کو کیسے ریگولیٹ کرتے ہیں اس کو میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے بارے میں جو دعا کی وہ بہت آسان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اسماعیل نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ سے اس وقت دعا کی جو کہ اللہ سے رابطے میں تھے. تو ان کو پتہ تھا کل علم ان کے پاس جتنا علم اللہ نے ان کو دینا تھا اتنا اس وقت کسی کے وقت دنیا میں نہیں تھا، اور کسی دنیا کے سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں ہو سکتا. تو اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا یا اللہ اس کے نان نفع کا انتظام کرنا.
پہلے انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ اس کو اپنے سے تعلق جو ہے نا وہ ٹوٹنے دینا، اس کی صلات کا انتظام جو ہے وہ رکھنا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا اللہ لوگوں کے لیے دلوں، اس کے دل میں اور اس کے دل میں اور لوگوں کے دل میں اس کا پیار ڈال دیں. دوسرے نمبر پہ یہ دعا مانگی. تیسرے نمبر پہ انہوں نے پھر ان کے رزق کی دعا کی. تو یہ لوگوں کے دلوں میں میری اور میرے دل میں لوگوں کی جو محبت ہے نا، یہ ہماری ہیلتھ کی نشانی ہے، ہماری دنیا میں اس انتظام کی نشانی ہے. اسی کو اچیو کرنے کے لیے ہمارے اندر دنیا کا ہر سائیکالوجسٹ کہتا ہے کہ یہ سب سے پہلی تحریک جو شروع ہوتی ہے انسان کے اندر، وہ یہی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کے دلوں میں میرا اور میرے دل میں لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ بہت بہترین اوزان کے اوپر ہو. لوگ مجھے پسند کریں، میں لوگوں کو پسند کروں. لوگ میرے ساتھ بیٹھنا چاہیں، میں لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہوں. جب سائیکالوجی میں کوئی بھی سائیکالوجسٹ اپنا ایڈمیشن لیتا ہے تو سب سے پہلے دن اس کو سب سے پہلی بات یہ بتائی جاتی ہے کہ جو شخص لوگوں سے ہٹنے کی کوشش میں ہے اس کو ایب نارمیلٹی کہتے ہیں. جو لوگوں کے اندر گھل ملنے کی کوشش میں ہے تو سوشل بیہیویئر اس کا نارمل کہتے ہیں ان کو. اب وہ بس یہ 2-3 کیٹیگریز کے اندر میں بات کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے رکھیے گا تاکہ آپ اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیں تو اس لیے اتنی تفصیل دی جاتی ہے. تو ہمارے اندر جو ایک تو بھوک کا کیمیکل ہے نا، سیلز کے اندر کیمسٹری جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی تھی. اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر ایک جو پرائمری کیمیکل ہے جو ہمارا دماغ ہر وقت اس کو ریگولیٹ کرتا رہتا ہے، تو اس کا نام ہے سیروٹونن. سیروٹونن بتاتا ہے کہ یہ والی ہائرارکی کیسے رکھی جائے گی، کہ لوگوں کے اندر میں کیسے، کیوں میں اتنا گھل ملنا چاہتا ہوں. لوگ میرے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک آدمی ہے تو مجھے کیوں اچھا لگتا ہے، اور میں اگر میں لوگوں کے بارے میں جو اچھی رائے نہیں رکھتا تو مجھے اسے تکلیف کیوں ہو رہی ہوتی. بہت آسان ہو جاتا ہے اسے سمجھنا کہ اس کو پھر کنٹرول کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے سکھایا ہے کہ اس سیروٹونن کا جو کیمسٹری میں اندر معاملہ ہے اس کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کریں تو یہ سارا کا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اب میں ذرا سا جلدی سے اسکپ کر رہا ہوں تاکہ جواب بہت لمبا نہ ہو جائے. میں آپ کو کیمسٹری اسی طریقے سے سمجھاؤں گا کہ لوگوں کی اوپینین کے بارے میں پریشان کیوں ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارا فطری تقاضا ہے، ہماری کیمسٹری ہے، ہمارا کیمیکل ہے جو کہ اپنے آپ کو لوگوں کے اندر ہر وقت کمپیئر کرتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں ٹھیک سوچ رہے ہیں یا نہیں، میرے بارے میں جو اوپینین ہے وہ اس طرح کی ہے کہ میں ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوں کہ نہیں. یہ فطری نظام، اس میں کوئی ایسی مطلب اس کو ایب نارمیلٹی نہیں کہیں گے، مگر یہ ایک پست نظام ہے، بس یہ یاد رکھیے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے غلام پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کے غلام نہیں پیدا کرتے. کیونکہ اس بارے میں زیادہ سوچا جائے کہ جی میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں، تو پھر آپ نے اس کو اپنا آقا اور اپنے آپ کو اس کے تابع کر لے، اس کیمیکل کے تابع کر لے. اور جیسے آپ اس کیمیکل کے تابع ہوتے ہیں تو آپ اس کے اندر سے اپنی اچیومنٹس نکالنا شروع کر دیں کہ ہاں جی وہاں پہ بھی لوگ میرے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں. یہ بھی لوگ پھر تعریفوں کی جو بھرمار ہے وہ شروع ہوتی ہے اور اس کے بھی ایک نیا کیمیکل ٹریگر ہو جاتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں صرف چاہت کا انتظام نہ کریں بلکہ میرے بارے میں تعریف کا بھی اور قصیدوں کے بھی جو ہے نا انبار لگائیں. تو پھر وہ پھر نفس پروری کے اندر آ جاتا ہے. تو سیروٹونن تک تو بات ٹھیک تھی مگر نفس پروری کے اندر وہ مسئلہ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. یہ نفس پروری کے اندر تب آتی ہے بات کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کہ آپ اپنے تمام تر معاملات کا انتظام سب سے پہلے اس بارے میں کریں گے لوگ کیا سوچیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے. یہ آپ ہر ایک کو خود پتا ہوتا ہے اپنے اپنے بارے میں. میرے بتانے سے کسی کو کوئی نئی خبر نہیں پہنچنی. ہر ایک کو اپنے اپنا پتا ہوتا ہے کہ میں روز کپڑے کب سے پہنتا ہوں، بال کیسے بناتا ہوں، بات کیسے کرتا ہوں، میرا ایکسنٹ کیسا ہے، الفاظ کا چناؤ کیسا ہے، میں کھانا کہاں پہ کھاتا ہوں، کیسے کھاتا ہوں. لوگوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو کیا چیز ملحوظ خاطر ہوتی ہے. میں جب اپنے دفتر میں جاتا ہوں، اپنے رشتے داروں میں ہوتا ہوں تو میرا جو اس کو مینٹل میمکری کہتے ہیں کہ میں کس کیریکٹر کو میمک کر رہا ہوتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے میں کیسا لگ رہا ہوں. یہ سارے کے سارے معاملے اگر لوگوں کے اوپر سے ڈیفائن کر رہے ہیں آپ تو پھر نفس پروری ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے ڈیفائن کر رہے ہیں تو پھر نفس پروری نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی سنت و سیرت سے یہ بات صاف صاف بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے کہ لوگوں نے شروع میں ہی مکہ کے دور میں ہی قریش کے سرداروں نے کیا کیا آفرنگز لگا دی تھی کہ فکر نہیں کرو، تم ہمارے بچے ہو، ہمارے ہاتھوں میں پلے ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے. تمہیں لڑکیاں چاہیے لڑکیاں لے لو، تمہیں سرداری چاہیے ہم تمہیں سرداری دے دیتے ہیں، ہم تمہیں یہ دے دیتے ہیں وہ دیتے ہیں. نو میرر پیسے چاہیے پیسے لے لو. تم اگر ناؤز باللہ کہتا
اتبا تھا یہ اتبا، کہتا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی جن آتا ہے تو ہم اس کا بھی علاج کر دیں. بات ذرا سی آف ٹاپک ہو جائے گی مگر یہ ضروری یہاں بتانا کہ جیسے ہی اس نے یہ جملہ بولا، نبی علیہ السلام کعبے میں تشریف فرما تھے. اتبا خود اٹھ کے آیا تھا، ولید بن اتبا کا جو باپ تھا، قریش کے سردار کا چیفٹن تھا، وہ موسٹ انفلوئنشل مین ان مکہ تھا اس وقت. اور نبی علیہ السلام کو پیار سے سمجھا رہا ہے کہ جیسے کہ وہ احسان کر رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ. وہ کہتا ہے کہ تم پہ اگر کوئی جن آتا ہے تو ہم اس کا بھی علاج کر دیں گے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ بولا، نبی علیہ السلام خاموش تھے. اس سے پہلے کہ نبی علیہ السلام جواب دیتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کا بادشاہ خود جواب کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا اس کا. اسی وقت آیت نازل ہوئی حامیم سجدہ کی. اور پھر جو آیتیں پڑھیں آپ، اس کا جواب اللہ نے کیسے دیا. بہرحال آف ٹاپک ہو رہی ہے بات کہ تم بتاؤ گے کہ ہمیں کیا چاہیے. ہمیں نہیں ایسا، ہمارے اندر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں آیتوں کی آیتیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے اللہ تعالیٰ کیسے جواب دیتے ہیں کسی انسان کی اس بیماری کا. کیونکہ یہ وہی بیماری تھی جو کہ لوگوں کے اندر ایکسیپٹیبلٹی کی وہ باتیں کر رہا تھا. بہرحال تو لوگوں نے نبی علیہ السلام کو بار بار بتایا، شروع میں بتایا کہ ہاں بے فکر ہو، وی ایکسیپٹ یو، وی لو یو، وی ایوری تھنگ از اباؤٹ یو، ڈونٹ وری. اس کے بعد جب نبی علیہ السلام نے اس بارے میں اپنی ابلیویسنس کا اظہار کیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ میرے بارے میں اچھا سوچتے ہیں برا سوچتے ہیں، سب سے پہلا کاری ضرب اس نفس کے ان کے نفس کے اس دل پہ لگی جا کے کہ ہیں یہ کیا بات سوچتے ہے. کوئی بندہ اکیلا کیسے الٹی گنگا بہانے کی بات کر سکتا ہے؟ یہ تو کوئی بیماری ہے، لٹرلی بیماری ہے. خدا کی قسم وہ بیماری سمجھتے تھے. اور خدا کی قسم آج بھی ہر گھر کی، پاکستانی ہو، امریکن ہو، برازیلین ہو، چائنیز ہو، ہر ماں اور ہر باپ اس کو بیماری سمجھتے ہیں کہ ہم الٹی گنگا کیسے بہاتا ہے. مطلب یہ اس کا دماغ خراب ہو گیا. یہ ہر دور میں بیماری سمجھی جاتی ہے کہ اچانک کھڑا ہو گیا. اب وہ کس کے لیے کھڑا ہو، کس کے مخالف کھڑا ہو گیا؟ وہ اس بہاؤ کے خلاف کھڑا ہو گیا کہ جو لوگوں کے بہاؤ ہے کہ لوگ تو یہ سوچتے اس بارے میں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. بہت مشکل کام ہے، اس بارے میں کسی شک میں مت رہیے گا. لیکچر دینا بڑا آسان، میں یہاں بیٹھ کے زوم پہ 50,000 بندوں کو بتا دوں کہ ہاں جی الٹی گنگا بہاؤ، تو بہت بہت آسان ہوتا ہے ایسی باتیں کرنا. مگر اللہ تعالیٰ جب ساتھ ہوں تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کتنا آسان ہو جاتا. میں نے اپنے بچوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ شروع کیا کہ میں نے اسکول میں نہیں ڈالنا ان کو. حالانکہ میرا اکیڈمک بیک گراؤنڈ، میری اپنے انڈیپینڈنٹ تھاٹ پروسیس بچپن سے ویلڈ تھا. میرے والد صاحب نے تربیت ہی ایسی کی ہوئی تھی ہماری. We were not going to take into account the popular opinion. پھر بھی اتنا بڑا معاملہ شروع ہو گیا تھا ہر طرف سے کہ یہ کیسے سوچتا ہے کہ بچوں کو اسکول سے اٹھا لو. الحمدللہ جب آپ کا بلیف سسٹم ایسا ہو جائے کہ یار میں ایسا کون سا معاملہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا قانون تو نہیں ٹوٹ رہا تو پھر آپ کو اللہ نے پوری لبرٹی دی تو آپ نے وہ کرنا ہے. اب آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ کا قانون کدھر ہے. کیا ہوتا ہے زیادہ تر لوگ اللہ کے قانون کی ہی بات کر رہے ہو، اور جس کو نہیں پتا تو وہ الٹی گنگا بہانے کے شوق میں نہ کھڑا ہو جائے، اللہ کے خلاف نہ لڑائی شروع کر. جیسے سود کا نظام ہے پاکستان میں، اب کوئی ایک بینک یا کوئی ایک بندہ اب کہہ دے کہ بینک نہ بھی ہو، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو جو کہ ہم سود نہیں لیتے، سروائیو نہیں کر سکے گا. کیسے نہیں کر سکے گا؟ سب کے سب پل پڑیں گے اس کے خلاف. اب وہ مر جائے گا تو بے شک مر جائے کیونکہ اب اس کے خلاف اللہ کا قانون بڑا کلیئر ہے. اللہ کا قانون کلیئر ہے کہ یہ سارے لوگ اللہ کے قانون کے خلاف چل رہے ہیں. اللہ نے بات بھی ایسی کی سود کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دیا. اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے والے لوگ، یہ سود والے لوگوں کی بات کرو. بہت بہت تفصیل ہے، بہت لمبا جواب بنے گا، اس لیے میں جتنا چھوٹا کر سکتا ہوں کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں ضروری نہ ہوتی تو میں آپ کو اس طرح نہ بتاتا اس تمہید. ہماری کیمسٹری کے اندر یہ ڈیزائن میں ہے کہ لوگوں کی محبت ہمارے دل میں اور ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ہو. ہماری کیمسٹری ہے مگر اس کو ہائر پرائورٹی میٹرکس میں نہیں ہے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے بھی دیکھی کس طریقے سے میٹرکس کی کہ پہلے اللہ، بعد میں لوگ، اور بعد میں. یہ میٹرکس ہے ان کی. حضرت اسماعیل کے لیے، اپنے نومولود بچے کے لیے، ایک اللہ کا محبوب ترین نبی خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں. خلیل اللہ خود دعا کر رہے ہیں. اللہ کا سب سے زیادہ پہچانتا تھا جو اللہ کو، وہ شخص اپنے سب سے عزیز ترین بچے کے لیے دعا کر رہا ہے اکیلا چھوڑ کے جاتے وقت. اس سے زیادہ ونریبل کوئی نہیں ہو سکتا کہ سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد لوگ، اس کے بعد سیلف. تو
یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ میٹرکس جو ہے نا وہ کس طریقے سے فالو کرنے ہیں. اب اس کی مثال نبی علیہ السلام کے دور میں یہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے تھرو کروا کے دی. حضرت زینب بنت جحش کی شادی اور پرنسس آف عربیہ تھی وہ. حضرت زید کے ساتھ ان کی شادی تھی, پر شادی نہیں نبھ سک رہی تھی فار ویری ایور ریزن. بڑی کوشش کی گئی حضرت زید کی, پھر حضرت زینب سے طلاق ہو گئی. اب حضرت زید اڈاپٹیڈ سن تھے نبی علیہ السلام کے, اور لوگ جو اس وقت کے لوگ تھے, لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اڈاپٹیڈ سن, وہ اصلی بیٹا ہوتا ہے, اور بیٹے کی بیوی تو بہو ہوتی ہے, اس کے ساتھ تو شادی نہیں کر سکتے. تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا کہ زینب کی شادی محمد سے ہو. یہ لوگوں کی اوپینین تھی. بہت پریشر تھا, اتنا پریشر تھا کہ سارے کے سارے مسلمان غیر مسلمان سب اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ نبی اسلام نے کیا ڈیسیژن لینا ہے زینب کا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کے ڈیسیژن لینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ نے لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا. حضرت زینب آپ کی بیوی ہیں, یہ واحد ام المومنین ہے جن کا دنیا میں نکاح ہی نہیں پڑا گیا. اللہ نے ڈائریکٹ قرآن میں بتا دیا کہ بس یہ بیوی ہیں, بس کائنات کا مالک اللہ سبحانہ تعالیٰ خود نکاح پڑھا رہا ہے کہ بس آپ کی بیوی ہیں. اتنا بڑا اعتراض ہوا کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا. آپ سیرہ پڑھیں گے اور ولی پڑھیں گے جو تفصیل سے لکھی گئی ہو, تو آپ کو حضرت زینب کا جب چیپٹر شروع ہوگا اور وہ والے دور میں آپ انٹر ہوں گے جب حضرت زینب کی شادی نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خود کرا رہے ہیں, تو اس وقت معاملہ کیا چل رہا تھا. تو اسی لیے میں جب کہتا ہوں نا کہ یہ لوگ حضرت عائشہ کی عمر پہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, عرب کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کوئی اعتراض کی چیز ہے. اس وقت کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. عرب تو اس وقت حضرت زینب کے اس کے اوپر تھا, نکاح کے اوپر اعتراض کرا تھا. کچھ عرصے بعد گورے بھی شروع ہو جائیں گے, پاکستانی بھی, کیونکہ یہاں پہ بھی اڈاپشن کلچر شروع ہو گیا ہوا ہے. اور اتنا کوئی اللہ کے قانون کے خلاف یہ کلچر شروع ہوا ہے اڈاپشن کا. میں آپ کو رول بتا دوں کہ اسلام میں اڈاپشن نہیں ہے. اسلام نے حضرت زینب کے کیس کے اوپر یہ بات واضح کر کے بتا دی کہ حضرت زید جو ہے نا آپ کے بیٹے نہیں ہے. بیٹا اللہ بتاتا ہے کون کس کا ہے, انسان نہیں بنا سکتا کوئی کسی کا بیٹا. سو جب تک آپ کو اللہ نے خود بچے نہیں دیے, آپ تب تک اڈاپٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کی بیوی اپنے بھتیجے کو یا بھانجے کو, یا آپ اپنی بھتیجی یا بھانجی کو اڈاپٹ نہ کر رہے. بس دیٹس دی اونلی تھنگ. وہ ورنہ محرم کا رشتہ ہی ٹوٹ جائے گا. تو نامحرم بچی جب بڑی ہوگی تو وہ آپ سے پردہ کرے گی, اور اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے آپ کے ماں اور باپ کی طرح آپ کا. یہ قانون اللہ بتائے گا کہ کون کس کا بچہ ہے. اب دیکھیں لوگ کیا کہیں گے اڈاپشن کے اوپر. اب اسلام کی باری آتی ہے تو انسانوں کا قانون پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں, اڈاپٹڈ بچہ تو میرا بچہ ہوتا ہے, میرے سامنے کیا اس کا پردہ میرا تو بیٹا ہے. کہاں سے پتہ چلا؟ کیوں لوگوں نے بتایا. کیسے بتایا؟ لوگ چونکہ کرتے آ رہے ہیں اڈاپشن. تو لوگ کیا کہیں گے جو ہے وہ معاملہ, یہ اصلی قانون ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر قانون اگر فطری قانون ہے, اگر فطری قانون کے اوپر لوگوں نے فالو کرنا, اور لوگ جو باقی کی دنیا ہے وہ غیر اللہ یا اللہ کے خلاف ہی قانون کے اوپر ہے, تو پھر آپ لوگوں کے خلاف ہی جنگ کریں گے, اپنے اس نفس اپنے اس کیمیکل کے خلاف جنگ کریں گے. اگر آپ نے نہ کی تو بس پھر آپ بھگتے ہیں. آپ اس میں تو کوئی دور, ایک کامن سینس کی بات ہے, اسلام کی بات ہی نہیں. یہ لوگ جو بتائیں گے وہ ٹھیک ہے, تو پھر تو ہو گیا کام. سو اٹس ویری سمپل تھنگ. جس کو قرآن پاک کا علم ہے, اس کو سننا کا علم ہے, اس کو پتا ہوگا کہ کیا کرنا ہے. جو لوگ وہ والا کام کریں گے تو آپ بھی کریں, لوگ وہ نہیں کریں گے تو آپ نہیں کریں گے. سو یہ اتنی سی بات ہے کہ قانون اتنا آسان سے سمجھ آ رہا تھا. کام اس کے اوپر پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں, نہیں, بہت بہت مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. گنگا اتنی تیزی سے بہہ رہی ہے کیونکہ بد سے بدتر کا زمانہ چل رہا ہے, تو گنگا بہت تیزی سے بہہ رہی ہے, اس کے خلاف کھڑا ہونا بہت مشکل ہے. صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائیوں نے تو ابھی آنا ہے, صحابہ سے کہا. تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ یا رسول اللہ, کہ ہم آپ کے بھائی نہیں؟ نبی علیہ السلام نے کہا لا, نہ, آپ میرے صحابی ہیں, میرے بھائی تو ابھی آئیں گے. وہ بھائی کون ہے؟ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور اس کے بعد بھی ایسے زمانوں میں میرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے, اور ایسے نفس پروری کے زمانے میں وہ اللہ تعالیٰ اور میرے جو اطاعت کا ثبوت دیں گے, وہ ہیں اصلی بھائی میرے. سو یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے کہ بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ سے ہماری تعریفیں ہو رہی ہیں. اگر ہم کیا کریں, نہیں وہ فلاں جو ہے نا برادری میں نام نہیں ہو جائے گا, برادری یہ کہے گی, لوگ جو ہے نا وہ اس چیز کو برا سمجھتے ہیں, تو بچہ مولوی بن جائے گا, رشتہ نہیں ہوگا اس کا. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا, پردہ نہ کرو ورنہ شادی نہیں ہوگی, لوگ کہیں گے پینڈو ہو, پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے لیول کے اوپر
لوگوں نے اڈاپٹ کی. اور کہاں سے کرتے ہیں لوگ اڈاپٹ؟ جمعے کے دن یا اتوار والے دن کسی بلڈنگ میں جا کے اکٹھے بیٹھ کے کوئی رول تو بک تو نہیں لکھتے لوگ. کوئی جمعہ یا ہفتے کا ایک دن نہیں ہوتا کہ جس میں شہر والے سارے اکٹھے ہو کے بتاتے ہیں کہ ہر گھر میں آئندہ سے یہ بتا دو کہ ہم لوگ یہ کہیں گے. اگر تو ایسی کوئی رول بک روز یا ہفتے میں سال میں ایک دفعہ لکھی جاتی تو میں کہتا نہیں یہ کیمسٹری کا معاملہ نہیں. مگر ایسی کوئی رول بک نہیں لکھی جا رہی. یہ اطلاع بغیر کسی لکھت پڑھت کے خود ہی ہر انسان کو پہنچ جاتی ہے. ہر انسان کو پہنچ جاتی ہے بغیر لکھت پڑھت کے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں. یہ کیسے پتا چلتا ہے آپ کو؟ یہ اندر کی کیمسٹری، اس کو سیروٹونن کہتے ہیں کیمیکل ہمارا، وہ اطلاع رکھتا ہے سب کی. سو اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کا قانون آیا ہے کہ آپ لوگوں کی نہیں اللہ کی فکر کریں گے. نبی علیہ السلام سے اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. آپ اللہ سے ڈریں گے بس، لوگوں سے نہیں. میں نے آپ کا نکاح کر دیا زینب سے، بس ہو گئی کہانی ختم. آپ بالکل اس طریقے سے انصار کو جب اب کیا اور مثالیں دوں، اتنی ساری مثالیں سیرہ کی، اتنی ساری مثالیں ہیں کہ میرا تو خیال تھا ایک دفعہ کہ جب یہ ٹاپک پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے کہ جب سیرہ کے اوپر ہم نے سیشن شروع کیا بچوں کا، تو مجھے لگ رہا تھا یہ سارا کا سارا سیشن سیرہ کا یہ لوگوں کے اس بہاؤ کے توڑ کے خلاف بھی ہے. سیرہ پوری کی پوری اللہ کے نبی علیہ السلام. سو یہ ایک نبی کے ساتھ نہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں، حضرت آدم سے لے کے نبی علیہ السلام تک کی تمام انبیاء کو سب سے پہلا پریشر یہ آتا ہے کہ جب اللہ کہتے ہیں نا جاؤ اور اعلان کر دو، جاؤ اور اعلان کر دو. بس صبح جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے پہاڑی پہ چڑھ کے کہا نا کیا ہو تمہیں بتاؤں، تو ابو سفیان نے نہیں، ابو سفیان ان کی فیملی کے نہیں، نعوذ باللہ کیا میں بات کر رہا ہوں. ابو لہب نے سب آگے تھے تو ابو لہب نے کہا کہ تو نے اس لیے ہمیں بلایا، اور پھر پتھر اٹھا کے مارا نبی علیہ السلام کو کہ اپنے بھتیجے کو کہ تجھے یہ کیا تو نے بات عجیب سی شروع کر دی ہے کہ میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے مان لو کہ صادق ہونا مان لو گے؟ ہاں بالکل مان لیں گے. تو پھر میں بتا دوں کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تمہارا اعلان کر دیا میں نے نبوت. جب موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کے پاس بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ یا اللہ میں ادھر کیسے جاؤں، وہاں پہ تو میں نے میرے پہ قتل کا مقدمہ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو نے سے میری فکر کرنی ہے. اب تو جو دنیا پوری طرح پہ مقدمے کر رہی ہو تو جا اب یہ نہ سوچ کے لوگ کیا کہیں گے. سو انڈرسٹینڈ نبی تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ خود انفورس کر کے بتاتے ہیں کہ امتی جتنے بھی ہوں گے اس نبی کے، ان کو پتہ چلے کہ رول کیا ہے. نبی کی امت میں آنا ہے تو وہی رول فالو کرنا پڑے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے تھرو اپنی پرسپیکٹو سننا میں کروا کے دیا. اور آئرونکلی کوئی ایک بھی نبی اٹھا لے اور نام بدل دیں، کوئی بھی نبی اٹھائیں کتاب کے اوپر نام بدل دیں، تو عام بندہ پہچان بھی نہیں سکے گا کہ کس نبی کی سیرہ بیان ہو رہی ہے. when it comes down to personality traits and جو وہ جن مسائل کا جس طریقے سے لڑائی کر رہے تھے نا، کوئی بھی نبی، ہر نبی کو اسی بھاؤ کے خلاف لڑائی کی اللہ تعالیٰ نے تیار کیا. اور کیوں کیا؟ یہ ادب کے اس سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا نا کہ تم یہ کہتے ہو کہ فرشتہ کیوں نہیں نبی، اگر میں فرشتہ دے دیتا تو تمہارے پاس کوئی جواز ہی نہیں تھا اس کو فالو کرنے کا. میں نے جان کے تم میں سے نبی دی تاکہ تم وہی کر سکو کہ جو یہ کرتے ہیں. سو کیونکہ عرب کہتے ہیں نا کہ یار تم تو ہم جیسے ہی بندے ہو، اللہ نے نبی بھیجا تھا تو فرشتے کو بھیج دیتے. تو فرشتے تو لوگ کیا کہیں گے فلسفی کے اوپر افیکٹ نہیں ہوتے نا، یہ تو انسان ہوتے ہیں. اسی کا توڑ تو اللہ تعالیٰ نے جس کتاب میں دیا اس کتاب کا نام اسلام ہے. اسلام کا اصلی مطلب ہے سبمیشن. یہ جو پلاسٹک کا مطلب نکال لیا نا اسلام کا کہ اسلام کا مطلب ہے پیس، یہ پلاسٹک کے مطلب یہ جان کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نکالے جا رہے ہیں. قولوا اسلمت، حضرت ابراہیم نے کہا نا قولوا اسلمت، ہر نبی کہتا رہا کہ قولوا اسلمت، کہ میں اسلام لے آیا. اسلام کا مطلب ہے کہ اب میں صرف تیرے پہ سجدہ کروں گا، آپ کوئی دنیا کا بندہ مجھے نہیں افیکٹ کر سکتا، آپ صرف اور صرف میں تیرے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں. یہ سلامتی اور کیا نام ہے امن، یہ اسلام کے وہ تمام تر ڈیریویٹو مطلب ہیں جو لوگ نکالتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کر سکیں. اور اسلام کا صرف ایک مطلب ہے کہ میں نے اللہ کو سجدہ کر دیا، بس وہ ایک سجدہ جو تجھے گرا گزرتا ہے
یہ اقبال نے کہا نا کہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ بس ورنہ خدا کی قسم ایک انسان کے اندر ایک کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ہر انسان کو خوش کر سکے، کسی بھی انسان میں نہیں ہے. ہر بندے کے، ہر علاقے کے، ہر برادری کے، ہر موقع کے اوپر اپنے اپنے اصول ہیں. یہ آپ خوش کرنے بھی جائیں گے نا تب بھی نہیں کریں گے، مگر چلیں اگر آپ کرنے گئے بھی نا تو لوگ تو خوش ہوں گے ہی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے تو آپ نے لڑائی لے لی. سو اٹس اے بگ پرابلم. میک شیور یو انڈرسٹینڈ. مجھے کوئی ٹینشن نہ ہوتی اگر اللہ نے بھی کہا تھا چلو لوگوں کو بھی خوش کرو، میں 1000 سجدے کرنے کے لیے بھی تیار تھا اگر اللہ نے حکم دیا ہوتا. یہ صرف اللہ کا حکم ہے جس کی وجہ سے میں لوگوں کو لفٹ نہیں کرا رہا ہوں. مجھے کوئی اس بارے میں تردد نہیں کہ لوگوں کو پسند کروں نہ کروں، اس سے کوئی ریلیونس نہیں ہے. ایک انسان کی شناخت ہی اللہ اور اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کی معرفت ہے. بس اگر اللہ نے کہہ دیا نہیں کرنا تو بس نہیں کرنا. بس اس کے علاوہ کوئی بندہ میٹر ہی نہیں کرتا، نہ اچھا نہ برا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بس یہ ہماری کہانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا کہیں گے، یہ ہے مسلمان کی نشانی. دنیا میں لوگ کیا کہیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میری تعریف کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، برائی کر رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر اللہ کے قانون کے اوپر آپ پورے ہیں تو اللہ کرے کہ لوگ لڑائی کریں آپ سے، تب کہیں جا کے ٹیسٹ ہوگا کہ آپ کا ایمان کتنا ہے. اگر آسانی سے ہی سارا کچھ ہو گیا تو پھر ایمان کہاں ٹیسٹ ہوا آپ. سو اب ایک ایک لاکھ مثالیں اپنی اپنی لائف سے آپ لوگ خود نکال سکتے ہیں کہ آپ کتنے لوگ کیا کہے، لوگوں کے اندر کیا کیا کہنے کے ڈر سے ہم سب گھرے رہتے ہیں ہر وقت. اس کو توڑ کے کئی دفعہ پھر برملا کرتے ہیں لوگ. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جو بھی شخص اسلام پہ آتا ہے وہ کرخت ہو جاتا ہے. اسپیشلی خواتین پردہ کرتی ہیں تو ان کے ایکسپریشن خراب، وہ بدتمیزی سے بات کر رہی ہوتی ہیں اور ان کا بیہیویئر جو ہے وہ انتہائی ریپلسو ہو جاتا ہے. آدمیوں کا بھی زیادہ تر لڑکیوں کا ہوتا ہے. وہ کیوں نہ ہو، پہلے وہ ایک سیکنڈ میں ان کو نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ یار یہ سارے کے سارے بدبخت اللہ کے خلاف چل رہے ہیں اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو. تو وہ اس غصے میں جلا اٹھتے ہیں، ہر بات پہ بےچارے آئریٹ ہوئے ہوتے ہیں، اتنے اریٹیٹڈ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. یہ کچھ عرصے کے بعد وہ سائیکل جو ہوتی ہے وہ پھر ذرا علم اور حلم کے تھرو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار بالکل ان کی کوئی بات نہیں ماننی سوائے اس کے کہ جو اللہ کے قانون پہ چل رہے ہوں تب مانوں گی یا مانوں گا. مگر ان کو لے کے بھی تو آنا ہے نا، اس لیے وہ حلم کے تھرو پھر اپنا بیہیویئر ٹھیک کرتا ہے. سو آئی کین انڈرسٹینڈ وائی ریلیجیس یوتھ گیٹس فرسٹریٹڈ اینڈ از ویری اگریسو اینڈ بہت غصے میں رہتا ہے. وہ اصل میں یہی بیماری دیکھ رہا ہوتا ہے سب کے سامنے. I hope this is a detailed enough answer. جزاک اللہ خیر ساحل بھائی. آپ یہ اصل پہ اس سوال کو اور اس ٹاپک کو رکھنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں ہم جس ٹائم پہ گزر رہے ہیں اس میں بھی ہم لوگوں کو بہت سی چیزیں فالو کرنے میں، جب ہم فالو کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہ پرواہ ہوتی ہے کہ یار اگلے کیا کہیں گے، یار اب کلچر کیا کہے گا. بے شک بہت سی ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہیں جو کلچر کے خلاف ہوتی ہیں، تو ہم اس کلچر کو پریفرنس دیتے ہیں اس وجہ سے کہ یار خاندان کیا کہے گا. اور یہ بڑی کامن چیز ہے، یہ یوتھ کو ہر لیول پہ جب بھی ہم دین کو فالو کرنا چاہتے ہیں. اس میں اگر میں، آپ نے تھوڑی سی بات کو ٹچ تو کیا ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہم ٹرین کس طرح کریں یا ہم کس لیول پہ کہیں کہ یار یہ بہت ریجڈ ہو گیا. بھائی ایک لفظ ہم سنتے ہیں یار یہ دین پہ آیا یہ بہت ریجڈ ہو گیا، کیا وزڈم کے خلاف چلا گیا یہ. اب تو ہم لوگ کس طریقے سے، اب آپ کیا دین پہ جاؤ گے خود بخود آپ ٹرین ہو جاؤ گے؟ خود بخود تو نہیں، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. خود بخود تو ہم ٹرین نہیں ہوں گے. ایٹ لیسٹ نالج تو خود بخود ہی لینی پڑے گی. جماعت نالج نہیں دیتی، نالج جماعت میں نہیں ہے، نالج فرد کے اوپر ہی ہے. جو بیہیویئر ہے وہ جماعت کے ساتھ کریں. اللہ والے جب وقت گزار لیتے ہیں اللہ کے راستے میں تو مولانا مودودی نے ایک دفعہ کہا نا کہ اللہ کے راستے پہ جاؤ گے تو 2-4 ٹھوکریں کھانے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کی ہمت ٹیسٹ ہوگی، ورنہ تو اللہ کے راستے پہ ہو ہی نہیں تم. یہ تو سنت ہی نہیں ہے نا. امام حنبل نے کہا کہ یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ جس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بھلائی کا معاملہ کریں تو دنیا سخت نہ ہو جائے اس کے اوپر. یہ اللہ کی سنت ہے. سو یہ تو ہوگا کہ آپ کے اوپر دنیا سخت ہوگی. لوگوں یہ بندہ ریجڈ ہو گیا، کون کہہ رہا ہے؟ سوال نمبر 1 یہ ہے، کون کہہ رہا ہے؟ وہ والے لوگ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے قانون کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ان کی بات سنیں گے. وہ جماعت ہے جس کے اوپر آپ نے چلنا ہے.
اور ریجڈ ہونا سنت نہیں ہے، ورنہ میں بھی کہتا ریجڈ ہو جاؤ، خیر ہے لوگ کیا کہیں گے کہ کیا فکر ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ریجڈ ہو گئے توڑ تو، مگر سنت نہیں ہے، سنت میں ریجڈیٹی نہیں ہے، سنت حلم کی ہے ہماری، سنت شائستگی کی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی، شائستگی اور حلم کے تھرو آپ اپنا بیہیویئر کار کریں گے، میرے کہنے پہ نہیں، میں بھی لوگ ہی ہوں، میں نہیں، آپ کو دنیا میں کوئی بھی شخص نہیں بتا سکتا کہ کیا کرنا ہے، ورنہ وہ لوگوں ہی کی بات سن رہے ہیں، ریجڈ ہو گئے، کون کہہ رہا ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں، کیا ریجڈ ہونا نبی علیہ السلام کو پسند تھا؟ نہیں، تو اس لیے میں نہیں مان رہا، ورنہ کسی کی کیا اوقات جو مجھے بتائے کہ ریجڈ ہو گیا ہوں کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ حلیم ہو تو بس حلیم ہونا، شائستگی سے بات کرو، تہذیب سے بات کرو اور حسن سلوک رکھو، تو ہم نے رکھنا ہے، لوگوں کو پسند آتا ہے تو ٹھیک ہے، آ جائے، ان کا معاملہ ہے، نہیں پسند آتا ہے تو نہ آئے، ان کا معاملہ ہے، میرا معاملہ میرے نبی سے، بس یہ آپ نے سوچنا ہے، اس لیے میں اس مولوی کی اور حجابن کی رجڈیٹی کے خلاف ہوں، میں ورنہ نہیں خلاف، مجھے پتا ہے وہ بےچارے جو ہے نا کس الٹی گگا میں بھاؤ تو تھپیڑے منہ پہ ہی لگتے ہیں، آپ مسکرا کے نہیں، چوٹیں بھی کھا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مسکراؤ بھی، تھوڑا سا وقت لگتا ہے اور آ جاتی ہے وہ مسکراہٹ چہرے پہ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد نظر آتی ہے نا آپ کو، تو مشکلات کا ویٹ کرتا ہے مومن، خدا کی قسم ویٹ کرتا ہے مومن کہ میرے مشکل آئے، کیونکہ اس وقت اللہ کی مدد اور وہ ہے نا معرفت نظر آتی ہے، آسانیوں میں نہیں مسکراتے مومنین۔ علی بن ابی طالب نے کہا نا کہ غزوہ احزاب میں ایک منافق نے آ کے پوچھا، بڑی مسکراہٹ ہے تیرے چہرے پہ، دنیا میں سب سے بڑی مصیبت ہمارے اوپر ہے تو اور تو مسکرا رہا ہے؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ مجھے آج اپنا یقین ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح راستے پہ رکھے ہوئے ہے، کیونکہ ابھی تک میرا وہ جو ہے نا اسٹیمنا ٹیسٹ ہی نہیں ہوا تھا، مجھے تو ہر چیز آسان لگ رہی تھی، آج جا کے مشکل آئی ہے تو الحمدللہ مجھے لگا کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں اللہ کے قریب ہو رہا ہوں۔ سو اٹس اے ویری سمپل ایکویشن، کام مشکل ہے مگر ایکسپلینیشن بڑی سمپل ہے، کہ اگر اللہ کے راستے میں چلیں اور پتھر نہیں لگ رہے تو آپ پھر اللہ کے راستے پہ نہیں چل رہے، وہ بھی آج کل کے زمانے میں۔